وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اب واپسی نہیں، اب تو آگے پکڑائی ہے. وَإِن اور نہیں، کُلٌّ سب، لما یہاں اللہ کے معنوں میں ہے، مگر، اور نہیں سب مگر، جمیعٌ سارے کے سارے، لدینا ہمارے پاس یعنی اللہ کے ہاں، محضرون حاضر کیے جانے والے ہیں. کب، کہاں؟ یوم الحساب کو، میدان حشر میں سب باندھ کے سمیٹ کے اللہ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے. یہ ہیں مجرم، یہ ہیں تیرے دین کو نقصان پہنچانے والے، اور اس وقت کوئی بھی ان کو چھڑا نہ سکے گا، بچا نہ سکے گا. وہ دولت جو انہوں نے دنیا میں اکٹھے کی، وہ فائدے جو اللہ کے دین کی مخالفت سے ان کو ملے، وہ سب پیچھے رہ گئے. اور آگے کیا ہے؟ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اعمال کی جزا ہے، ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا، اور کوئی بھی شخص اپنے انجام سے بھاگ نہ سکے گا. دنیا میں انسان جب اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے تو اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں تنہا ہو جاؤں گا، سب مجھے چھوڑ دیں گے. اب یہ شخص بھی تنہا تھا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ جعلنی من المکرمین، اس کو ایک بہترین کمپنی مل گئی، مکرمین کی، سب باعزت لوگوں میں شامل. دنیا میں آپ دیکھیں کہ ریسپیکٹیبل، باعزت لوگوں میں شامل ہونے کے لیے، ان کے کلبز جوائن کرنے کے لیے لوگ کیا کیا کرتے ہیں، لیکن دنیا نے اس کو لیٹ ڈاؤن کیا تو اللہ نے اس کو مکرمین میں کر دیا. اس کے برعکس وہ لوگ جو میجورٹی تھے اور اپنے آپ کو بڑے کامیاب سمجھ رہے تھے، ان کا انجام کیا ہوا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بھی ساتھ نہ دے سکے گا، ہر ایک الگ الگ ہو گیا، سارے جتھے ٹوٹ گئے. میں صبح یہ سوچ رہی تھی کہ سورت یاسین اس قدر پڑھی جاتی ہے اور دنیاوی فائدوں کے لیے، اور اکثر روایات ضعیف ہیں، موضوع ہیں. اب مثلا یہ روایت جو ہے کہ قرآن کا دل ہے سورت یاسین، یہ روایت بھی موضوع ہے. جی ہاں. اور اسی طرح اکثر کتابوں میں لکھا ہوتا ہے یہ پڑھو تو اتنے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور اتنی دفعہ پڑھو، اور لوگ 41 دفعہ بھی پڑھتے ہیں. یہ سب من گھڑت باتیں، مبینوں پہ پڑھتے ہیں اور معلوم نہیں کس طرح. بات یہ ہے کہ قرآن تو سارے کا سارا ہی فائدہ مند ہے، جہاں بھی جب بھی آپ قرآن کا کوئی حصہ پڑھیں گے برکت نازل ہوگی. لیکن پڑھنے والوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ پیغام کیا دے رہی ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے، وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کو فائدہ دیں گے. ما قدموا وآثارہم، کیا چیز ان کے آثار میں شامل ہے، کس چیز کے لیے وہ کوشش کریں. عزت کا معیار کیا ہے، ذلت کس چیز میں ہے، فائدے کی چیز کیا ہے، اور نقصان کی چیز کیا ہے. یعنی مرنے کے بعد کوئی نہیں بتاتا آکے اس پہ کیا گزری، لیکن اللہ نے اس کا رتبہ اتنا بلند کیا کہ مرنے کے بعد بھی اس کے دل میں جو خیال آیا وہ اللہ نے اس کو بھی پہنچا دیا. گویا جو شخص دین کی سچی خدمت کرنا چاہتا ہے، خیر خواہی کرنا چاہتا ہے، اس کے آثار باقی رہتے ہیں. پیچھے ہم نے پڑھا نا، وآثارہم، یہ شخص جس کا ہم نام بھی نہیں جانتے، جس کی ہم جگہ بھی نہیں جانتے کہ کہاں تھا، کہاں رہتا تھا، دنیا کے کس گوشے میں تھا، کون سی بستی تھی، کس کا بیٹا تھا، کس کا بھائی تھا، لیکن اس کے اخلاص کی وجہ سے اس کا کام باقی ہے، اس کے آثار باقی ہیں. ہم سب کے لیے وہ شخص ایک انسپریشن کا سبب ہے. تو نام کسی کا باقی رہے یا نہ رہے، وہ چیز اگر باقی رہے کہ جو کل قیامت کے دن کام آئے گی. اب دیکھیں یہ اس شخص کی قوم نہیں بھی مانی، کیونکہ اللہ نے اس کے بعد اس کی قوم پہ تو عذاب بھیج کے صفایا کر دیا، لیکن وہ جو بندوں کا خیر خواہ تھا اس کی اس تڑپ کو باقی رکھا، قرآن میں باقی رکھا. قیامت تک وہ سارے لوگ جو اس کو سمجھیں گے اس شخص کی اس خواہش سے کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جائے. قوم اس کی کو تو نہیں چلا پتا، لیکن ہم سب کو پتہ چل گیا کہ وہ کیا چاہتا تھا، اور وہ جو بھی کام کر گیا وہ کتنا فائدے کا تھا، اور ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے لیے راستے واضح کر دیے. یعنی اصل چیز جو ہے وہ روشنی کو عام کرنا ہے، اور علم اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک قرآن کا علم نہ ہو، اور وہ جب تک اس کو سمجھ کر نہ پڑھا جائے. کیونکہ حیرت کی بات ہے نا، روشنی موجود ہے اور ہم نے اس کو ڈھانپ کے بند کر کے رکھا ہوا ہے. اچھا، یہ جو آگ کے بجھنے کی بات تھی نا کہ وہ سارے بجھ گئے، لوگوں کے لیے کہا گیا کہ وہ بجھ گئے. کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں اتنی انرجی ہوتی ہے کہ اگر اسے بجلی کی قوت میں تبدیل کیا جائے
تو اس سے 25 واٹ کا بلب چند منٹ تک روشن رہ سکتا ہے. جسم میں اتنی حرارت ہوتی ہے کہ چائے کی 3 پیالیاں آسانی سے تیار کی جا سکتی ہیں. یعنی اتنی انرجی ہے، اتنی گرمی ہوتی ہے انسان کے اندر. غصے میں کافی پتہ چلتی ہے. جی جب تک کچھ کریں گے نہیں تو محض اس سے تو بات نہیں بنتی. یہ کہتی ہیں انہوں نے کوئی پروگرام دیکھا کہ جس میں ایک ایسے شخص کو دکھایا گیا کہ جس کے باڈی سے اتنی ہیٹ پروڈیوس ہوئی کہ وہ اپنی ہیٹ سے خود جل گیا، جل کے راکھ ہو گیا. خود سوچیں کہ کتنے خطرے میں ہے انسان خود. یہ اللہ کی رحمت ہے نا جو ہمیں ہر وقت بچاتی. اب دیکھیے کہ جیسے دنیا کی محبت کی بھی بات ہوئی نا، کہ عموماً ہم دنیا اکٹھی کرنے کے لیے، سمیٹنے کے لیے ہر اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں کہ جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنے، خواہ وہ دین ہو، اللہ کی بات ہو، کچھ بھی ہو. لیکن انسان اگر دنیا حاصل کر بھی لے تو وہ کہاں تک کتنی کام آئے گی اور کہاں تک فائدہ دے گی. یہ ایک کتاب ہے یو کین ون، اور اس کے پیج نمبر 247 اور 248 پر ایک معلومات ہے جو آپ کو بتانا چاہوں گی کہ 1923 میں 1923 میں امریکہ میں اس وقت کے 8 امیر ترین سرمایہ کاروں نے اعلان کیا کہ ان کا مجموعی سرمایہ، یعنی سب کے پیسے اکٹھے کیے جائیں تو وہ حکومت امریکہ کے سرمایہ سے بھی زیادہ ہے. یعنی ان 8 لوگوں کی دولت جو ہے وہ پورے امریکی حکومت کی دولت سے بھی زیادہ ہے. مگر صرف 25 سال بعد ان لوگوں کا حال کیا ہوا جن کے پاس اتنی دولت تھی؟ ان میں سے 3 نے خودکشی کر لی، 1 پاگل ہو گیا، 4 دیوالیہ ہو گئے، جن میں سے ایک دنیا کی سب سے بڑی اسٹیل مل کے مالک چارلز شویب نے زندگی کے آخری 5 سال لوگوں کی خیرات پہ گزارے. یہ دنیا کا انجام ہے ان دولت مندوں کی دولت کا کہ جن کی اتنی دولت تھی کہ وہ پورے ملک کی دولت سے بڑھ کر. تو انسان دولت پر اور دنیا پر کہاں تک بھروسہ کر سکتا؟